بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال علیہ الصلاۃ والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر ذکر بھی کیا گیا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری، اس بات کی گواہی دینا وإقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے کا رکھنا، وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا اگر وہاں تک پہنچنے کی سبیل اور طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ اس میں سے ایک انتہائی اہم چیز حج ہے، بیت اللہ کا قصد کرنا اور ارادہ کرنا ہے۔ ارکان اعمال میں سے، اسلام میں سے انتہائی اہم رکن ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے اوپر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی، اور بطور دین کے اسلام سے میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس آیت شریفہ کے اندر حج کی تکمیل کے اوپر اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ کتابوں سے یہ بات ملتی ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حلت اور حرمت کے سلسلے میں کوئی نئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہاری کتاب کے اندر ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اور اس دن ہم عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عصر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان کے اندر نازل ہوئی، اور یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بحیثیت عید کے ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، اور چونکہ 9 ذی الحجہ کے دن اللہ رب العزت حجاج کرام کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس دن اللہ رب العزت کی رحمت بندوں سے انتہائی قریب ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ دن بھی حجاج کے لیے عید کا دن تھا۔ لہذا جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہمارے یہاں 2 عیدیں جمع تھیں، ہمیں کسی نئی عید کے بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت
اس وقت نازل ہوئی جب کہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ دیکھیے کتنی خوشخبری اس آیت کے اندر، کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ دین کی تکمیل کا مژدہ سنایا گیا، اور وہ تکمیل ہو رہی ہے، دین کی تکمیل ہو رہی ہے حج کے اعمال کے مکمل کرنے کے اوپر۔ لہذا حج یہ انتہائی اہم رکن ہے، اور شریعت کے اندر یہ 5واں رکن ہے جس کی بنیاد پر اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ کون سا مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر یہ خواہش اور یہ تمنا نہ ہو کہ ہم اس گھر کو اپنی ان نگاہوں سے دیکھ لیں جس گھر کی جانب رخ کر کے ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس وقت براہ راست وہ بیت اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کاش کہ اللہ رب العزت وہ دن مرحمت فرما دے جس دن وہ اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے اب بیت اللہ کا دیدار کر سکے اور اس کی رحمت اور فیوض سے استفادہ کر سکے، اور وہ ساری چیزیں جن کو احادیث کے اندر کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں وہ حاصل کر سکے۔ ہر مسلمان کی انتہائی خواہش اور مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، چنانچہ اس کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت نے وسائل عطا نہیں کیے ہوتے، وہ بہت پہلے سے پیسہ روپیہ جٹانا شروع کر دیتے ہیں، جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اتنی مقدار ان کی جمع ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ حج کو جا سکتے ہیں تو ان کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، شاید اتنی خوشی ان کو کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر جب آج کے اس دور کے اندر جہاں پر بہت ساری فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہے، فارم وغیرہ فل اپ کرنا رہتا ہے، پھر کچھ کوٹے مقرر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قرعہ اندازی ہوتی ہے، اس کے بعد جب تک آدمی کا قرعہ اندازی کے اندر نام نہیں آ جاتا اس وقت تک آدمی جا نہیں سکتا۔ ایسے موقع کے اوپر جب آدمی کا قرعہ اندازی کے اندر نام آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر اس کے نام کا انتخاب کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس گھر کی دیدار کی اس کو توفیق دے دی گئی ہے اور اس کو بلایا گیا ہے، لہذا یہ بندہ اس کی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اور خوشی خوشی لوگوں کو اطلاع دیتا ہے، خبر کرتا ہے، اور حج کے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ سوچئے جو حج انتہائی اہمیت کا حامل ہے، آج چند برسوں سے جہاں پر بہت سارے معمولات متاثر ہوئے، وہاں پر حج کی فرائضی سے، حج کی ادائیگی سے بھی لوگ دوسرے ممالک کے لوگ محروم تھے، اور کچھ شرائط کے ساتھ مقامی لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، لیکن اس سال الحمدللہ بہت سارے لوگ حج کمیٹی کے ذریعے اور پرائیویٹ ٹورز کے ذریعے حج بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، اور ان کا نام بھی آ گیا ہے اور وہ جانے والے ہیں۔ اب سوچئے جس فریضے کو وہ ادا کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم فریضہ ہے۔ حدیث کے اندر اس کے اوپر بڑے بڑے وعدے اور بڑے بڑے فضیلت ذکر کیے گئے۔ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے من حج للہ، جس شخص نے حج صرف اللہ کے لیے کیا، یعنی حج کرنے کا مقصود لوگوں کو دکھلانا نہیں، سیر و تفریح کرنا نہیں، کوئی اور مقصود نہیں، بلکہ صرف اللہ کو دکھلانا مقصود ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب حج کرنے کی نیت لوگوں کی بدل جائے گی۔ اس زمانے کے اندر عمراء اور اغنیاء لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے کہ دوسرے ملکوں کی اور ٹھنڈے جگہوں کی تفریح نہ کر کے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی تفریح کر لی، سیر کر لی، اس غرض سے، اس مقصد کے لیے لوگ حج کریں گے۔ متوسط درجہ کے لوگ حج بیت اللہ کریں گے، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی، بلکہ ان کا مقصد کچھ مال ادھر سے لے جائیں گے، کچھ مال ادھر بیچیں گے، کچھ وہاں سے لائیں گے یہاں بیچیں گے۔ ان کا مقصود تجارت، یعنی وہ حج کے ذریعے سے تجارت کرنا چاہیں گے، اور
علماء کرام اس زمانے کے اندر حج لوگوں کو دکھلانے کے لیے کریں گے، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ یہ دیکھیں کہ فلاں صاحب نے اتنے حج کیے، فلاں صاحب نے اتنے حج کیے، فلاں نے اتنے حج کیے۔ اور قیامت کے قریب جو فقیر لوگ ہوں گے وہ حج کے لیے جائیں گے تو وہ سوال کرنے کے لیے جائیں گے کہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے، وہاں پر ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم وہاں پر بیٹھ کر چادر بچھائیں گے، مانگیں گے، جس کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے روپیے حاصل ہوں گے۔ تو ان کا مقصود سوال کرنا ہوگا حج کے ذریعے سے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص حج اللہ کے لیے کرے اور اس حج کے اندر لم یرفث ولم یفسق، اس کے اندر کوئی غلط کام نہ کرے، اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، اور اس کے اندر کوئی حکم عدولی نہ کرے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، تو یہ آدمی رجع کیوم ولدتہ امہ، اس طریقے سے حج کر کے واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ جیسے کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر گناہ کی آمیزش نہیں ہوتی، ایسے ہی حاجی جب حج کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حجاج کرام کی یہ فضیلت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ 400 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ 400 گھرانوں میں حاجی کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ جب آدمی حج مبرور کرتا ہے، یعنی وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، تو اس حج کا بدلہ جنت سے کم کچھ ہوتا ہی نہیں۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کچھ نہیں ہوتا۔ سوچئے اتنا بڑا فریضہ جب آدمی ادا کر رہا ہے اور اتنی بڑی فضیلت جب انسان کو حاصل ہو رہی ہے اس حج کے ادائیگی کے اوپر، تو وہ حج ہمارا صحیح بھی ہونا چاہیے۔ مقبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے صحیح ہو۔ آدمی کی نماز اسی وقت قبول ہوگی جب وضو ہو، اور وضو اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ وضو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ یعنی اعمال کی مقبولیت صحت کے اوپر ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر آدمی نماز پڑھے صحیح طریقے سے نہ پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو مقبول بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حج مبرور کا بدلہ جنت بتلایا ہے، لہذا وہ اسی وقت ہوگا جب ہم حج کو سیکھ کر جائیں گے اور حج کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب حجاج کرام کی تاریخ آ جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جاننے پہچاننے والے سے ملاقات ہوتی ہے تو جاننے والا ان سے پوچھتا ہے کہ حاجی صاحب تیاری ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری تیاری ہو گئی۔ پوچھتے ہیں کیا تیاری کیا؟ کہتے ہیں کہ 2 سوٹ کیس لے لیا ہے، کھانے پینے کے یہ سامان لے لیے ہیں، یہ کپڑا لے لیا ہے، 2-3 جوڑا نیا لے لیا ہے، اسی طریقے سے احرام کی چادر لے لی ہے، اور جو ضروریات کی ساری چیزیں حج کمیٹی کی طرف سے لکھ کر ہمیں دی گئی ہے، فہرست دی گئی ہے، اس کے حساب سے ہم نے ساری تیاری مکمل کر لی۔ اب اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ حج کی تیاری ہے۔ حج کی تیاری صرف یہ نہیں، حج کی تیاری یہ تو سامان حج ہے، یعنی جو سفر کے اندر ہم جا رہے ہیں اس سفر کی تیاری ہے۔ حج کی تیاری یہ ہے کہ آدمی حج کو سیکھ کر جائے۔ حج ہمیں کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ آدمی جب نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بچپن کے اندر بچہ مسجد کے اندر آتا ہے، کسی کے ساتھ آتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے، اسی کے ساتھ نیت باندھ لیتا ہے، جب وہ رکوع کے اندر جاتا ہے رکوع کرتا ہے، جب سجدہ کے اندر جاتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ سیکھتے سیکھتے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی اس عمل کو کر لیتا ہے۔ لیکن حج بیت اللہ یہ ایسا عمل ہے کہ وہ آدمی اپنے مقام پر اس کو کر نہیں سکتا، وہ خاص جگہ کے اندر موجود ہے جہاں پر جا کر اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ لہذا جب تک آدمی اس عمل کو سیکھ کر نہیں جائے گا وہاں پر دیکھ کر اس عمل کو صرف نہیں کر سکتا۔ وہاں پر مطاف کے اندر موجود ہوگا لیکن وہ تلاش کرے گا کہ حجر اسود کس جگہ پر ہے، اور
گرین لائٹ کس جگہ پر ہے، کہاں سے ہمیں طواف کو شروع کرنا ہے، کہاں پر آ کر ہمیں طواف کو ختم کرنا ہے، یہ اس صورت میں ہوگا جب آدمی حج کو سیکھ کر نہیں جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مطاف کے اندر کوئی جب سیکھ کر نہیں جاتا ہے تو جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کہاں ہے۔ جب ہم اتنے روپیے خرچ کر رہے ہیں، آج کے اس زمانے کے اندر حج کے اوپر بہت سارے اخراجات آتے ہیں، 3 سے 4 لاکھ کے بیچ میں عام طور سے ٹور کے اندر خرچ ہو رہا ہے، پرائیویٹ کے اندر تو 7 لاکھ 8 لاکھ کے آس پاس ہے۔ جب آدمی اتنا روپیہ ایک فریضے کے ادائیگی کے اوپر لگا رہا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جب ہم اس عمل کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس عمل کو سیکھ کر جائیں۔ اس عمل کو کیسے ہمیں کرنا ہے، کہاں سے ہمیں نیت کرنی ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، تلبیہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر ادا کرنے والے اعمال کیا ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جب ہم سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اعمال آسان ہوں گے۔ اگر ہم سیکھ کر نہیں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، قدم قدم پر ہم دوسرے کے محتاج ہوں گے۔ جب آدمی سیکھا ہوا نہیں ہوگا تو آدمی پریشان ہوگا اور وہاں پر دوسرے کا محتاج ہوگا۔ اس لیے جتنے وہ لوگ ہیں جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن کا پختہ ارادہ ہے اور جن کی جو حج کمیٹی سے بھی جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو ٹور کے ذریعے سے جا رہے ہیں۔ چونکہ ادھر کچھ سالوں سے یہ وقفہ ہو گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آدمی جب بہت سی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو ذہن پر وہ چیز ازبر نہیں ہوتی، لہذا اس کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ لوگوں سے مذاکرہ کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہا کیجیے۔ یہ نصیحت کا کرنا، مذاکرہ کا کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اگر ہم یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ ہمیں وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے، کیسے عمل کو کرنا ہے، جانے سے پہلے کون سا عمل کرنا ہے، وہاں پر جانے کے بعد حج کو کس طریقے سے کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر اور جو بغیر سیکھے جائیں دونوں کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا نظام تھا، اور لوگ اس نظام کے ذریعے سے جب جاتے تھے، حجاج کرام آ کر خود بتاتے تھے کہ جب ہم سیکھ کر گئے تو ہمیں کسی جگہ دوسرے کا محتاج ہونا نہیں پڑا، بلکہ دوسری جگہ کے لوگ ہم سے پوچھتے تھے، اور بعض جاننے والے ایسے ہوتے تھے جو سیکھ کر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کئی حج کر چکے ہیں، حالانکہ یہ ان کا پہلا حج ہوتا تھا، لیکن وہ نئے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، کیونکہ وہ جب سیکھ کر جاتے ہیں تو سیکھنے کے بنیاد پر وہاں پر جانے کے بعد عمل کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی غرض سے، اسی مقصد سے مسجد بلال مالتی باغ میں جیسے پہلے کی حجاج کرام کی تربیتی پروگرام ہوتا رہا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ آنے والے سوموار سے عشاء کی نماز کے فوراً بعد متصلاً حجاج کرام کا تربیتی پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ حج کے اندر جانے والے وہ ضرور، اور اس کے علاوہ جو شوق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شرکت فرمائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے دل کے اندر تازگی پیدا ہو اور وہاں پر جانے کی رغبت اور شوق پیدا ہو۔ اور جو لوگ حج پر جانے والے ہیں وہ خاص طور سے اس کی کوشش کریں کہ عشاء کی نماز وہیں پر پڑھیں۔ عشاء کی نماز وہاں پر 8:30 بجے ہے، تاکہ کچھ چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ آدمی جب کسی مجلس کے اندر 20 سے شرکت کرتا ہے اور پیچھے کی بھی کچھ باتیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بہت سی آگے کی باتیں سمجھ میں نہیں پڑتی، پھر بیان کرنے والے کو پیچھے جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وقت زیادہ لگتا ہے، اور جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بھاری گزرتا ہے۔ اس لیے وہاں پر ہر وہ لوگ جو حج کے اندر جانے والے ہیں وہ یہاں موجود ہیں، تو وہ براہ راست یا ان کے علم کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو حج جیسے عظیم عمل کو ادا کرنے والا ہے، اس کو یہ خبر کر دے تاکہ وہ حج کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔